قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی اس پر اس نے عمل نہیں کیا, لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں کریں گے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا, دھرنے ہوئے, اور یہ عوام کے اس جنون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی. بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں, لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی اور آگے کا لائحہ عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرنڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں, 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہو. اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے, اور اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی. یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے, اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں. وہ آئیں, قوم کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے, میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے, اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا. اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا, اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا, اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا, دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانے, حق کی بات مانے, سچ کی بات مانے, یا شکم کی بات مانے, یا آپ کے پاس ہے. آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے, پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے اور اس بحران کو ختم کرنا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں. یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے, جو پارلیمنٹ بنی ہے, اس کی اپنی کیا ساکھ ہے, کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں, اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں. یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں, ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے, اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے, پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے, جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے, اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں. لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع آزما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں, اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ 2 سوال. پہلی بات یہ کہ